یہ ذکر کرتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام، کہ آپ نے کہا کہ یہ جو محفل میلاد ہے مسلسل مکہ، مدینہ، مصر، شام، الغرض بلاد عرب میں مشرق سے لے کر مغرب تک محفل کے میلاد منعقد ہوا کرتے ہیں۔ اور آپ لکھتے ہیں کہ جو کوئی محفل میلاد کے نام سے 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمانے والے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور امام جلال الدین سیوطی حسن المقصد فی عمل المولد میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ میلاد کی محفل کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے۔ جب بھی میلاد کی محفل آئے، قرآن خوانی کا اہتمام، درود پاک کا اہتمام، لوگوں میں اطعام طعام کھانا کھلانے کا اہتمام، غربا اور فقراء میں ثواب کی نیت سے جو کچھ صدقہ اور خیرات کا اہتمام، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی عنایت فرماتا ہے۔ محدثین اور ائمہ کرام کے کئی ایسے اپنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی ایسے اقوال بھرے پڑے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن بڑے بڑے جو مصنفین ہیں جیسا کہ علامہ ابن جوزی کا میں نے حوالہ دیا ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنی زندگی میں 100 سے قریب مرتبہ آقا علیہ السلام کا دیدار فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں لوٹتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم اور ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب ہم میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک کا تذکرہ کرتا ہے۔ الغرض اتنے گوشے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ ہمارے جلسے ختم ہو جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بھی پورا نہ، آپ کی تعریف میں ایک باب بھی پورا نہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور آپ ہی پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے، جو قرآن مبارک الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا نعت مصطفیٰ ہے، تعریف مصطفیٰ ہے۔ آپ کہیں گے کہ سارا کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ہارون کا بھی ذکر ہے، اس میں قارون کا بھی ذکر ہے، اس میں شیطان کا بھی ذکر ہے، ابلیس کا بھی ذکر ہے، تو سارا کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، جب ہم محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو محبوب کی ثنا خوانی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 محبوب کی اس میں تعریف، نمبر 2 محبوب کے جانثاروں کی اس میں تعریف، نمبر 3 محبوب کے غداروں پر اس میں لعنت ہو۔ یہ 3 چیزیں شامل ہو تو نعت کا مکمل حق ادا ہوتا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا تذکرہ کر رہا ہے اور فرما رہا ہے والضحیٰ، قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی، جب وہ چہرے مبارک جب چہرے مبارک ظاہر ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چاش کا وقت نازل ہوا ہے، اور جب اس چہرے مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک آ جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات کی سیاہی پھیکی پڑ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مری اس کے سامنے چمکنے لگ جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کا تذکرہ کرتا ہے، والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر لعنت بھی اللہ تبارک و
تعالیٰ نے بھیجی ہے، تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ جب یہ تین چیزیں کسی چیز میں شامل ہو جائے تو وہ نعت بن جاتی ہے۔ تو الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا نعت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ چہرہ والضحیٰ کا جب ذکر چھڑ گیا تو کیوں نہ ہم جو ہے اس سے فیض حاصل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، کیا چہرہ کہ جب وہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، اللہ اپنے قبلے کو بدل دیتا ہے کہ جب وہ چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے۔ حضور کا حسن و جمال، حضور کی ہر ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ حضور کی ہر شان بے مثال، حضور کی ہر شان نرالی، ہر شان نرالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں، آئے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ قاضی ایاز جو اپنی شفا شریف میں جو مایہ ناز کتاب ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی کتاب شفا شریف میں یہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف، اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے مکان اللامکان کی طرف سیر کرا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کا آغاز مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف کیا، اور مسجد اقصیٰ میں حضور کے آنے سے قبل کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول وہاں پر جمع ہیں۔ جبرائیل نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اب وہاں پر موجود تمام انبیاء رسول موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے لیے امتحان، ایک آزمائش کا وقت آ گیا کہ اب اذان تو دی جا چکی ہے، اب نماز پڑھانے کے لیے کس کو آگے کیا جائے؟ جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں معروضہ کرتے ہیں کہ اے مولا، امامت کے لیے کس کو آگے کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل، امامت کے اوصاف کیا ہے، امامت کے شرائط کیا ہے؟ جو علم میں اعلیٰ ہو اس کو آگے کرنا، جو جمال میں اعلیٰ ہو اس کو آگے کرنا، جو حسن میں اعلیٰ ہو اس کو آگے کرنا، جو ہر لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہو اس کو آگے کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، دیکھا 1,24,000 انبیاء رسول جمع ہے، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کس کو آگے کیا جائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے جبرائیل جاؤ چھال مارو۔ جبرائیل علیہ السلام چھال مار کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں خلقت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى احدا افضل منك یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میں نے مشرق مغرب شمال جنوب ہر سمت کا پہرا لگا لیا ہے، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کروایا۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان نرالی لکھی۔ آپ رحمت کا تذکرہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء رسول آئے ہیں، آدم بھی آئے ہیں، نوح بھی آئے ہیں، موسیٰ بھی آئے ہیں، عیسیٰ بھی آئے ہیں، ابراہیم بھی آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے پہلے ہر نبی کو رحمت دیا ہے، ان میں بھی رحمت کا کچھ مادہ رکھا ہے، ان میں بھی جمال کا کچھ مادہ رکھا ہے، ان کے اندر بھی رحمت کی صفت ہے۔ لیکن اللہ نے آدم کو یہ نہیں کہا کہ اے آدم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نوح کو نہیں کہا کہ اے نوح ہم نے سارے جہانوں کے لیے تم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ابراہیم کو نہیں کہا، موسیٰ کو نہیں کہا، عیسیٰ کو نہیں کہا۔ ان کے اندر رحمت کا مادہ ضرور ہے
रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। सूरह फातिहा पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो सारे आलमीन के लिए, सारे आलमीन का रब है। तो अब अल्लाह की रबूबियत जहाँ जहाँ तक है वहाँ वहाँ तक मेरे मुस्तफा की रहमत भी फैली हुई है। लोग एतराज़ करते हैं कि हर वक्त मुस्तफ़ा को अल्लाह से मिला देते हो। हम तो ये कहते हैं कि हम कौन होते हैं मिलाने वाले? अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपने से जुदा कर रखा है कि जब तक अल्लाह उसका रसूल का नाम ना लिया जाए कलिमा मुकम्मल नहीं होता। आदम ने देखा कि जन्नत में अल्लाह के नाम के साथ किसी का नाम अगर लिखा हुआ है तो मुस्तफ़ा का नाम लिखा हुआ है। जब अल्लाह होकर मुस्तफ़ा को अपने से जुदा न करे तो हम कौन होते हैं जुदा करने वाले, मिलाने वाले? अल्लाह तबारक व तआला ने वो मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ा दिया है। अल्लाह जिसका मर्तबा बढ़ाए, अल्लाह ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब की शान तो हर दिन अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा, आपका मर्तबा तो हर दिन अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज निराली है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज में शान रखने वाले हैं, बेमिसाल। लोग कहने लगते हैं कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की भी तारीख, 12 रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की भी तारीख। वफात का गम क्यों नहीं मनाते? विलादत की खुशी क्यों मनाते हो? विलादत की खुशी क्यों मनाते हो? वफात का गम क्यों नहीं मनाते? हम जवाबी तौर पर यही उनसे कहने लगेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का जो कॉन्सेप्ट और जो तसव्वुर तुम्हारे ज़हनो दिमाग में है वो हमारे पास नहीं, वो हमारे पास नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रुए ज़मीन पर आना भी रहमत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा फरमा जाना भी रहमत है। आए मैं आपको समझाता हूँ कि जब तक इंसान के जिस्म में रूह बाकी रहे इंसान जिंदा। इस चीज को समझे, इस उसूल को समझे। जब तक इंसान के जिस्म में रूह बाकी है इंसान जिंदा है। जिस्म से रूह अगर जुदा हो गई तो अब उस जिस्म को जिंदा नहीं, मुर्दा कहा। अब बशरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बुखारी शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्तों को भेजा कि ऐ फरिश्तों, मेरे महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और बड़े ही अदब, बड़े ही एहतराम के साथ जाना। अगर वो आराम फरमा रहे हो तो उनके आराम में मुखिल न बनना। देखना मेरा हबीब पहले किन चीज़ों में मसरूफ, और जाना तो कैसे, बगैर इजाज़त नहीं जाना। सलाम करना, फिर इजाज़त तलब करना, अगर मेरा महबूब इजाज़त दे तो फिर अंदर जाना। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म लेते हुए फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम के बाद इजाज़त लेकर पहुँचते हैं और अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके सदक़े में सारी कायनात को पैदा फरमाया है। अल्लाह फरमाता है कि अगर आप अपने सहाबा के दरमियान रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, या अगर अल्लाह तबारक व तआला के पास आना चाहते हैं तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। आप किस चीज़ को इख्तियार करना है, इख्तियार करें। और आप बताइए कि जो मलकुल मौत है, जब इंसान का मौत का वक्त करीब आता है, क्या वो किसी की इजाज़त लेता है? इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब इंसान के मौत का वक्त करीब आता है तो ना एक लम्हा आगे बढ़ता है, ना एक लम्हा पीछे होता है। जो वक्त पर मौत आना है वही वक्त पर मौत आएगी, और मलकुल मौत किसी की इजाज़त भी नहीं लेंगे। लेकिन ये दरबार कोई आम दरबार नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, और इस दरबार के आदाब को कोई और नहीं अल्लाह सिखा रहा है। फरिश्ते आए और आकर अर्ज़ गुज़ार हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता हूँ, अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बाद फरिश्तों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को निकाला और आदत के मुताबिक आलम बरज़ख में ले गए। जो आलम बरज़ख
جس کے سامنے یہ دنیا ماں کے پیٹ کی طرح ہے، عالم برزخ میں لے گئے اور لے جا کر اب وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں پر ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو رکھا جائے۔ جب جگہ نہ پائی، رب کی بارگاہ میں آئے، عرض گزار ہوئے، اے اللہ اس روح کو کہاں رکھے؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ، جا کر تلاش کرو، میں نے یہ دنیا اور عالم برزخ، میں نے یہ ساری مخلوق کوئی چھوٹی نہیں بنائی ہے، یہ سارا عالم میں نے کوئی چھوٹا نہیں بنایا ہے۔ محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میلاد نامے میں اس واقعے کو ذکر کر رہے ہیں کہ فرشتے چھال مار مار کر رب کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ کہ ہم مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، ہر ذرے ذرے کا پھیرا لگا لیا ہے، اے اللہ کہیں پر جو ہے اس روح مبارک کو رکھا جائے، کوئی ایسی مقدس چیز ملتی ہی نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، روح مقدس کو رکھنے کے لیے جو مقدس چیز میں نے جسم مصطفیٰ کو بنایا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز بنایا ہی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی چیز بنایا ہی نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے پائی نہیں، رب نے بنائی نہیں، اب کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے وہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو لے کر مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا میں، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس آرام فرما رہا ہے، اس جسم اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو بزرگوں، دوستوں، کہ جسم سے روح نکل جائے تو انسان مردہ، اور جسم میں روح آ جائے تو انسان زندہ۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے جھک جانے والے۔ تو جب ہمارے پاس حضور کے جانے کا تصور ہی نہیں ہے تو وفات کا غم کیوں منائیں؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مانتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان آئے ہیں، ایسا آئے ہیں کہ جب تک دنیا میں موجود تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ رحمتیں بانٹ رہے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مزار مقدس میں آرام فرما رہے ہیں، اس کے بعد بھی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے جو اپنے امتیوں کے احوال کو بھی سنتے ہیں، پڑھے جانے والے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں اور درود کو بھی سماعت فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تابندہ ہے، باحیات ہے، اپنے خبر مبارک جو اپنے امتیوں کے احوال کو بھی سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں۔ وہ آقا جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا خیال کرنے والے، اپنی امت کی تعریف کرنے والے، اپنے امت کے ایمان کو، اپنے امت کے ایمان کی حفاظت کرنے والے، صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ اے لوگوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، یقیناً گنہگار ہیں، یقیناً سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے پاس وہ اعمال نہیں، ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں، ہمارے پاس وہ قوت نہیں کہ رب کی عبادت کما حق کی جائے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے تعلق سے ایسے تعریفیں فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل سجی ہوئی ہے اور صحابہ اکرام مثل تاروں کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ وہ چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے بڑھ کر کیا چمک سکتا ہے؟ چاند بھی اپنے آقا کا صدقہ لے کر چمک رہا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جو چاند اور تارے چمک رہے ہیں یہ مصطفیٰ کا فیضان ہی، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہی لے کر چمک رہے ہیں۔ مثل تاروں کے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہے، مجلس لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، ای الخلق اعجب ایمان، اے صحابہ کون سی مخلوق ایسی ہوگی جن کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا اور لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والا ہوگا، لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، الملائکہ، ملائکہ کا ایمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
فما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، فرشتوں کو کیا ہوا؟ ایمان نہ لائے، وہ تو رب کی بارگاہ میں صبح شام رب کے جلووں میں رہتے ہیں۔ فرشتے کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، وہ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے، اطاعت خداوندی میں صبح و شام مصروف ہے۔ ان کا ایمان لانا کیا تعجب والی بات ہے، ان کا ایمان لانا کیا تعجب والی بات ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ملائکہ نہیں تو النبیون، نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ تعجب والا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، کہ انبیاء کو کیا ہوا؟ ان کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی تو ان پر نازل ہوتی ہے، جس پر اللہ کی وحی نازل ہو، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو، اگر وہ ایمان لائے تو ان کا ایمان لانا تعجب کیا ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ملائکہ بھی نہیں، نبی بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، تو ہم بچ گئے، ہم فنحن یا رسول اللہ، ہم یا رسول اللہ، ہمارا ایمان سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما لکم لا تؤمنون، کہ تمہارا ایمان تعجب میں ڈالنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری ذات تمہارے درمیان صبح شام رہتی ہے؟ تم دیکھ رہے ہو صبح بھی میرے جلووں کو تک رہے ہو، رات بھی میرے جلووں کو تک رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ میرے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو میرے اشارے پر چاند بھی دو ٹکڑے ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو مجھ سے ہرنی بھی بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ شجر حجر میرے پاس سلام کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ مجھ سے بے جان بھی باتیں کر رہے ہیں، جاندار بھی باتیں کر رہے ہیں، مجھ سے کنکریاں بھی باتیں کر رہے ہیں، کہ جب یہ تمام چیزیں تم دیکھ رہے ہو تو تمہارا ایمان کیسے تعجب میں ڈالنے والا ہو سکتا ہے؟ تمہارا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب جتنی ہماری عقل تھی، جتنا ہمارا علم تھا، جتنی ہماری نالج تھی، ہمارے علم نے اب گھٹنے ٹیک دیے ہیں یا رسول اللہ، اب اللہ اس کا رسول بہتر جانے کہ کس کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو صحابہ، نہ ملائکہ کا ایمان تعجب میں ڈالنے والا ہے، نہ فرشتوں کا ایمان، نہ انبیاء کا ایمان، نہ تمہارا ایمان، بلکہ ان کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھ کو دیکھا بھی نہ ہوگا اور مجھ سے ملا بھی نہ ہوگا، بس سن رکھا ہوگا کہ تھا کوئی 1400 سال پہلے جو اپنے ہاتھ کے اشارے سے سورج کو لاتا تھا، اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرتا تھا، جب گلیوں میں جاتا تھا کنکرے سلام کیا کرتے تھے، جب گلیوں میں جاتا تھا شجر سلام کیا کرتے تھے، جب گلیوں میں جاتا تھا بے جان چیزیں اس سے باتیں کیا کرتے تھے، مجھ کو دیکھا بھی نہ ہوگا، بس سن رکھا ہوگا، اور میرے نام پر سر کٹانے والے ہوں گے اور وہ میرے بعد آئیں گے، ان کا ایمان سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والا اور پسندیدہ ایمان ہوگا۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، چل رہے والضحیٰ، غلام ہیں غلام ہیں، غلامی رسول میں، اے لوگوں قربان جاؤ اپنی خدمتوں پر، گنہگار ہے، خطاکار ہے، بدکار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ تمہارا ایمان ہے جو سب میں زیادہ پسندیدہ ایمان۔ دیکھ کر ایمان لانے والے تو اپنی جگہ ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اعلیٰ و اولیٰ ہے، ان پر کوئی کلام نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، لیکن اے مومنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان تو میرے بعد آنے والے لوگوں کا ہوگا۔ تم تو مجھ کو دیکھ کر اپنا سر کٹا رہے ہو، لیکن وہ ایسی قوم ہوگی مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، بس نام محمد پر سر کٹا
लड़खड़ाते हुए नजर आएंगे, नाम मोहम्मद पर माल लुटाते हुए नजर आएंगे, नाम मोहम्मद पर जमा होते हुए नजर आएंगे। इश्क़ मुस्तफ़ा उनके दिलों में रस बच जाए तो वो हम खुश नसीब ख्वाब हैं, वो हम खुश नसीब ख्वाब हैं। तो हम उनके मीलाद के तज़किरे के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के तज़किरे के लिए आज यहाँ पर हम जमा हैं। यहाँ पर हमारा जमा होना, हमारा हर लम्हा, हमारी हर साथ, हमारी हर घड़ी रब की बारगाह में हमारी हर घड़ी मकबूल है, रब की बारगाह में हमारी हर साथ मकबूल है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने के गलियों में देखा मीलाद की महफिल सजी हुई है तो फरमाया कि मीलाद की महफिल सजाने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसे फरिश्तों को पैदा फरमाया है जो उनकी क़ियामत तक के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करते जाएंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हुजूर के नाम पर मीलाद सजी हुई है, नातें पढ़ी जा रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़सीदे बयान किए जा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये फजीलत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है बल्कि क़ियामत तक आने वाले मेरे हर उस उम्मती के लिए ये फजीलत है कि जो कोई जहाँ कहीं रहे, मस्जिद में हो, मैदान में हो, घर में हो, जहाँ कहीं पर हो, महफिल मीलाद मुनक़िद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए फरिश्तों को पैदा फरमाता है, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करने के। लोगों, नमाज पढ़ो, नमाज के बाद अपनी दुआ आप करो, रोज़ा रखो, रोज़ा रखते रखते अपनी दुआ आप करो, इफ्तार करते करते अपनी दुआ आप करो, बातें तरावी अपनी दुआ आप करो, हज को जाओ अपनी दुआ आप करो, तवाफ़ करते करते अपनी दुआ आप करो, सफा मरवा की चक्करें लगाते लगाते अपनी दुआ आप करो, और मिना के मैदान में, मिना के मकाम पर अपनी दुआ आप करो, अरफात के मैदान में अपनी दुआ आप करो, मुज़दलिफ़ा के मकान में, मुज़दलिफ़ा के मकाम में अपनी दुआ आप करो, उस्ताद का चेहरा तकते तकते अपनी दुआ आप करो, पीर का चेहरा तकते तकते अपनी दुआ आप करो। लेकिन ऐ मोमिनो, ये मीलाद की महफिल है, सजाते तुम जाना, तुम्हारी दुआ के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम अपनी दुआ के लिए वक्त निकालो, वो दुआ का वक्त भी अपने मीलाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में उसको वक्त लगाओ। दुआ के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को पैदा फरमाया। तो ये जो अज़ीमुश्शान महफिल मीलाद का इनेकाद हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हमारी दुनियावी के लिहाज से भी बरकत का एक ज़रिया है, उखरवी लिहाज से भी बरकत का ज़रिया है। ना हमारे पास कुछ ऐसे आमाल हैं, हमारे पास कुछ आमाल भी हो तो उस पर हमको भरोसा नहीं है, उस पर हमको यकीन नहीं है, लेकिन ये जो अक़ीदतें अल्लाह के नबी की बारगाह में जो हम पेश करते हैं, ऐसी अक़ीदतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर व सवाब अता फरमाता है। ऐ लोगों, अपनी मोहब्बत को नबी के नाम पर, अपने दिल में नबी के नाम की मोहब्बत को बसाते रहना। जो लोग नाज़ेबा कलिमात बोलते जा रहे हैं वो लोग तो खामोश नहीं होंगे, अल्लाह के नबी के दौर में भी पैदा हुए, उसके बाद भी पैदा हो रहे हैं, जिन पर लानत अल्लाह खुद भेज रहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपड़ा कहना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करना, हम बस यही कहेंगे, अगर तू हज़रत उमर फारूक के दौर में होता तो तेरा क्या हाल? अगर उमर फारूक के दौर में होता और तू ये जसारत करता मेंबरों में हाथ से कि अल्लाह के नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो तेरा क्या हाल? अरे सिर्फ और सिर्फ मुनाफिक और यहूदी में को जो मुनाफिक अल्लाह के नबी के फैसले को नहीं माना, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने क्या किया कि जो शख्स अल्लाह के रसूल के फैसले को नहीं मानता, उमर बिन खत्ताब उसके हक में ऐसा फैसला करता है कि अपने नियाम से तलवार निकाल कर उस मुनाफिक की आपने गर्दन उड़ा दी। कि नबी की शान में नबी का फैसला ना माने तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश ना रहे। अगर ये बदबख्त उमर फारूक के दौर में होता तो उमर फारूक का जवाब क्या होता? खुशी मना खिदमत करके तो उमर फारूक के दौर में नहीं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के दौर में नहीं है, आज उसको बोलने वाला नहीं है तो अपनी ज़बान को दराज
वाला अल्लाह जाने क्या सिखाया है, सीखने वाले मुस्तफा जाने क्या सिखाए, क्या सीखे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निराली है। मेरे भाइयों, जब कभी ये गुस्ताखियाँ हो, रैली प्रोटेस्ट ये करना ही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यही हमारी जवाबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारी जवाबी कार्रवाई रैली और प्रोटेस्ट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई। हमारी सुबह भी हुजूर पर दुरूद भेजती हुई गुजरी, हमारी शाम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हुए जाए, कि हमारा उठना बैठना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हो, हमारा चलना फिरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के मुताबिक हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतें हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन हम तक मिला है वो दीन पर सच्चे पक्के अमल पैरा बन जाए, ताकि हम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मजबूती से थामने वाले बन जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे नबी पर उंगली उठा सके। अखियारों ने देखा, मुनाफिकों ने देखा कि कौम गफलत में है, कौम सुस्ती में है, कुछ भी कहा जाए इनको कुछ होने वाला नहीं है, रूह मर चुकी है, लिहाजा वक्तन फवक्तन वो मौका पाकर कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। हम बस यही पैगाम देते हैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्फ्रेंस से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेअसत का ताल्लुक लोगों को जहालत से निकाल कर इल्म की रोशनी की तरफ लाना था, और अंधेरे से निकाल कर रोशनियों की तरफ, नूर की तरफ लाना था। बस हम पंज वक्त नमाज के पाबंद बन जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दुरूद और सलाम भेजने वाले बन जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल पैरा बन जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो नसीहतें हमको फरमाई है वो तमाम पर अमल पैरा हो जाए। यकीनन अगर इंसान चाहता है कि वो कामयाबी हासिल करे, इंसान चाहता है कि वो सआदत पाए, तो दारैन की सआदत इत्तिबाए रसूल में है, दारैन की सआदत इताअते रसूल। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।